بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ مردان کے علاقے کے اندر ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں پر مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، مسجد کے احترام کی دھجیاں اڑائی گئیں، مسجد کے عزت کو بھی نہ دیکھا گیا، کسی نے بھی یہ نہ دیکھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا، اس کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث طیبات میں بھی موجود ہے۔ چلو جن لوگوں نے تو بدبختی کی، بغیرتی کی اور جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی، لیکن افسوس کا مقام ناظرین و سامعین محترم یہ ہے، کیا اس مسجد کی انتظامیہ کہاں تھی؟ اس مسجد کے اندر آنے والے نمازی جو ٹھیک ہے چھوٹی سی غلطی ہو جانے پر امام کے ساتھ تو ایسا سلوک کرتے نظر آتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس پر معاذ اللہ کہ ان پر کسی قسم کی ہم رعایت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مسجد کا تقدس پامال ہوا تو وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی وہ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ہم ایسا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جیسا تو کوئی نمازی ہے ہی نہیں اور ہم تو کبھی نماز میں لیٹ ہوئے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مسجد کا تقدس پامال کیا گیا، جب مسجد کی حرمت کو اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور مسجد کی عزت کو اچھالا گیا اور مسجد کے احترام کو پامال کیا گیا، اور مسجد کے سامنے جب مجرا کیا گیا، خواجہ سراؤں کو بلا کر وہاں اس طرح کی حرکت کی گئی، تو وہاں کے نمازی کہاں تھے؟ ہاں جی، جو نمازی چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام کو ٹوکتے نظر آتے ہیں، خادم کو ٹوکتے ہوئے نظر آتے ہیں، مؤذن کی اذان 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کی دھجیاں تک اڑا دیتے ہیں، اس کو اتنی باتیں سناتے ہیں کہ وہ بیچارہ بندہ پریشان ہوتا ہے، یار میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ ہاں جی، تو جب مسجد کا تقدس پامال ہوا، ہاں جی، تب آپ لوگ نمازی وہاں کے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، جب مسجد کی کہیں تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے کسی معاملے کے اندر، تو صفائی کے معاملے میں کوتاہی ہو جائے، اذان کے معاملے میں کوتاہی ہو جائے، 2 منٹ نماز کی جماعت لیٹ ہو جائے، تو سامعین محترم یہ نمازی آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جب مسجد کا تقدس پامال ہوا، جب مسجد کی حرمت کو اس طرح کی حرکت کی گئی، تب یہ نمازی کہاں تھے؟ اگر یہ سارے نمازی مل کر احتجاج کرتے تو کیا اس طرح کی حرکت کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا اس طرح کی بغیرتی کو نہیں روکا جا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اگر چلے مان لیا جائے کہ وہاں کے جو خواجہ سرا تھے جنہوں نے یہ حرکت کی وہ طاقتور لوگ تھے اور اکثر و رسوخ رکھنے والے تھے، تو کیا ان نمازیوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں؟ اگر ان کے اپنے گھر کی عزت کو اچھالا جائے، ہاں جی، ان کے اپنے گھر کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو کیا یہ خاموش بیٹھیں گے؟ اگر سامنے والا طاقتور ہو تو کیا یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ تو جب مسجد کی عزت کو خراب کیا گیا، مسجد کی عزت کو اچھالا گیا، مسجد کے احترام کو پامال کیا گیا، تب یہ لوگ خاموش کیوں رہے؟ اور اسی طرح سامعین محترم مسجد کی انتظامیہ، ہاں جی، ان کے تو کیا کہنے، ہاں جی، ویسے جب وہ امام رکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی شرائط سن لینا تو معلوم ہوتا ہے جس طرح وہ رشتہ دے رہے ہیں امام صاحب کو، ٹھیک ہے، تو ان کے رویے پھر اس طرح کے ہوتے ہیں سامعین محترم، معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ مسجد امام صاحب کے نام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تنخواہ کی باری آتی ہے تو پھر ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، کبھی 15 تاریخ کراس ہو رہی ہے تو کبھی 1 تاریخ کراس ہو رہی ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ جس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، تو جب اس طرح کی حرکت ہوئی سامعین محترم، اس مسجد کی انتظامیہ کہاں غائب تھی؟ مسجد کے صدر صاحب، مسجد کے سیکرٹری، مسجد کے خزانچی صاحب کہاں غائب تھے؟ ویسے تو یہ امام پہ ایسا روب جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بس جی ان سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے۔ ہاں جی، خادم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو یہ پھر ایسے ریاکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا کہنے ان کے۔ ہاں جی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے یہ پروپیگنڈے بنائیں گے نمازیوں کو ملا کے کہ جی امام صاحب کی چھٹی کرواؤ، اگر امام صاحب ہماری بات نہیں مان رہا، یہ جی بس اس کی شام ہونے سے پہلے اس کے بوریا بستر اس کو نہ اٹھاؤ اور اس کو مسجد سے نکالو۔ تو جب مسجد کی حرمت کو پامال کیا گیا، جب مسجد کے سامنے مجرا ہوا، ڈانس کیا گیا، خواجہ سراؤں نے مل کر ایسی حرکت کی، تو وہاں مسجد کی انتظامیہ کہاں غائب تھی؟ جی، مسجد کے چندہ بٹور کر اپنی جیبوں میں ڈالنے والے انتظامیہ وہاں کہاں غائب تھی؟ انہوں نے کیوں نہیں روکا؟
کیوں انہوں نے مذمت نہیں کی، کیوں انہوں نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، کیوں انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کیوں نہیں کروائی؟ اگر ویسے تو انتظامیہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، امام سے کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، پھر تو کیا تھانے تو کیا پھر تو یہ کورٹ کچہریوں تک جو ہے امام صاحب کے مقدموں کو لے جاتے ہیں۔ لیکن جب مسجد کی عزت پامال ہوئی، مسجد کی حرمت کو خراب کیا گیا، تب یہ انتظامیہ کہاں غائب تھی؟ ہاں جی، تو خدا کا خوف کرے ایسی انتظامیہ جن کے موجودگی کے اندر مسجد کی عزت خراب کی گئی، لیکن انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ نمازیوں کے سامنے مسجد کی عزت کو پامال کیا گیا لیکن انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ یاد رکھیں، ایسے نمازی، ایسی انتظامیہ جو امام پر تو ظلم کرنے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں کرتے، امام سے کوئی غلطی ہو جائے ذرا بھی ان کو جو ہے سزا دینے میں دیر نہیں کرتے، ان کی عزت اچھالنے میں دیر نہیں کرتے، ان کی سارے کو جو ہے بوریا بستر اٹھا کے ان کو بگا تک دیتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار تک کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ ایسی انتظامیہ اور ایسے نمازی، یاد رکھیں، اگر آج تم نے مسجد کی عزت کا احترام نہیں کیا اور اس کے خلاف تم نے ایکشن نہیں لیا، کل تمہاری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، کل تمہاری بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم آج بھی ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جن لوگوں نے مسجد کے احترام کو پامال کیا، ان خواجہ سراؤں کی مذمت کرتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد کے احترام نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے گھر کی توہین کی، اللہ کے گھر کے تقدس کو ان لوگوں نے پامال کیا۔ میں ایسے نمازیوں کو بھی مذمت کرتا ہوں، ایسے جو ہے انتظامیہ کی بھی مذمت کرتا ہوں جن لوگوں نے مسجد کے احترام کا خیال نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ کرتے تو کبھی بھی اس طرح کی حرکت مسجد کے سامنے یا مسجد کے اندر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مسجد کی انتظامیہ اور نمازیوں نے خاموشی اختیار کی تبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ اگر یہ لوگ سیدھے ہو جاتے اور سیدھی طرح جو ہے احتجاج کرتے یا ان لوگوں کو روکتے تو میرے خیال سے مسجد کی یہ حرمت نہ ہوتی، مسجد کی جو ہے توہین نہ ہوتی، مسجد کی حرمت، مسجد کے تقدس کو خراب نہ کیا جاتا، مسجد کے سامنے ایسا کام ہرگز نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی مذمت کریں، ایسے لوگوں کی جو ہے ایسے لوگوں کو کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور جس لوگوں نے ایسی بدبختی کی ہے آج کے بعد ان لوگوں کو کبھی کسی پروگرام میں نہ بلایا جائے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی مجرا کرنا یا دیگر گناہ تو ہے ہی، تو ان لوگوں کی ایسی حوصلہ شکنی کی جائے، ایسی ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے کہ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے کہ ہم نے کس کے گھر کی توہین کی ہے، ہم نے کس کے گھر کو للکارا ہے، ہم نے کس ذات کے گھر کو جو ہے للکارا اور کس ذات کے گھر کی توہین کی ہے۔ ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ سامعین محترم، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی آپ مذمت کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے گھر کی توہین کی اور اللہ کے گھر کی توہین ہوتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھ کر چپ ہو گئے، بولے نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جن لوگوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کیا، مسجد کے احترام کو نہیں دیکھا اور اللہ کے گھر کی توہین کی، اور ان لوگوں کو بھی اللہ عبرت بنائے جن لوگوں کے سامنے مسجد کا تقدس پامال ہوا، مسجد کی عزت خراب ہوئی، مسجد کی توہین کی گئی، اللہ کے گھر کی توہین ہوئی، لیکن یہ لوگ خاموش رہے۔